انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر یعنی کہ 7 آسمانوں کی سیر۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی وفات ہوئی اور اس کے بعد آپ کی زوجہ کی وفات ہوئی، اور طائف میں اتنے پتھر کھانے کے بعد اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوزخ دکھائی گئی اور اس کے ساتھ جنت بھی دکھائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات میں مختلف نبیوں سے ملاقات بھی کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آدھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گھوڑے براق نامی جانور کے اوپر بٹھا کے مکہ سے بیت المقدس لے گئے، اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاءوں کی جماعت کرائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان کی طرف نکل پڑے۔ آپ کے لیے پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے، اور ان کا ذکر قرآن میں 25 مرتبہ ہے۔ آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر آپ دوسرے آسمان کی طرف روانہ ہو گئے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ تیسرے آسمان کی طرف روانہ ہو گئے جہاں پہ آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، جو آج سے تقریباً 3600 سال پہلے فلسطین میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد وہ مصر کے بادشاہ بن گئے جیسے ہم سب جانتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قرآن پاک میں 27 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان کی طرف روانہ ہو گئے جہاں آپ کی ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام پر۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نبی بنے، اور انہوں نے سب سے پہلے پین بنایا، اور انسانی زندگی میں رہنے کے لیے انہوں نے بہت سی چیزوں کی ایجادات۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر 2 مرتبہ آیا ہے۔ آپ نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور 5ویں آسمان پہ آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 20 دفعہ آیا ہے۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ چھٹے آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ چھٹے آسمان پہ آپ کی ملاقات ایسے نبی سے ہوئی جس کا ذکر قرآن پاک میں 136 ٹائم آیا ہے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ 7ویں آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ 7ویں آسمان پہ آپ کی ملاقات ایک ایسے نبی سے ہوئی جس کی شکل آپ سے ملتی تھی، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے باپ دادا لگتے تھے۔ آپ نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد آپ نے بیت المعمور کی زیارت کی۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جس جگہ پہ روزانہ کئی ہزار فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اس سے آگے جانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے آگے نہیں جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے اس جگہ سے آگے گئے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازیں بطور تحفہ عطا کی گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو راستے میں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، تو آپ نے ان کو سارا ماجرا بتایا۔ انہوں نے کہا کہ نمازیں کچھ کم کرا لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بارگاہ الہی میں پیش ہوئے اور نمازوں کو کم کرنے کی درخواست کی، اور نمازیں کم ہو گئی، اور آخر میں 5 نمازیں فرض ہوں، اور اس کے بعد آپ بیت المقدس آئے اور وہاں سے سیدھا مکہ پہنچے، اور یہ سب صرف ایک رات میں ہوا تھا، کیونکہ جب آپ مکہ پہنچے تو وہاں پہ اس وقت رات ہو رہی تھی، اور آپ نے جب لوگوں کو اس بات کا بتایا تو وہ مذاق اڑانے لگے، تو وہ لوگ سوال کرنے لگے کہ اگر آپ بیت المقدس دیکھ آئے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں۔ جس بات کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا اور وہ لوگ حیران ہو، اور اس سفر کے بعد مسلمانوں کے مشکلوں کے دن ختم ہو گئے اور مسلمانوں کی آسانیاں شروع ہوں، کیونکہ مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی
اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈر کی طرح اپنی فوج کو لیڈ کرتے رہے۔ ویڈیو اچھی لگی سبسکرائب کریں۔